السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں حصہ نحو کے سبق الدرس الاول کے ساتھ، جس میں ہم پڑھیں گے الجملۃ المفیدہ یعنی مرکب تام کے بارے میں کہ مرکب تام کسے کہتے ہیں اور اس کے کون کون سے جز ہوتے ہیں، اور پھر ان کی تفصیل مثالوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے مرکب کی اقسام۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جماعت ہفتم میں مرکب کی تعریف پڑھی تھی، یعنی جو دو یا دو سے زائد سے مل کر بنے اس کو کیا کہتے ہیں، دو یا دو سے زائد کلمات سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں، مرکب۔ جیسے قلم خالدن، تو اس میں دو کلمات ہیں تو یہ کیا ہوا، مرکب۔ پھر مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کہتے ہیں ایسا مرکب جو دو یا اس سے زائد کلمات سے مل کر بنے لیکن اس کے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال عرض ہے، قلم خالدن، خالد کا قلم۔ اب یہاں پر قلم کے معنی ہیں، اور خالد کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ مذکر نام ہے، لیکن خالد کے قلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، تو صرف اتنی بات مکمل نہیں ہوتی کہ خالد کا قلم، ٹھیک ہے۔ خالد کے قلم کی نہ تو کوئی کیفیت بتائی گئی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی خبر ہے، نہ ہی کوئی حکم ہے، یعنی سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکب ناقص کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، فریز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مرکب تام جو کہ آج کے ہمارے سبق کا اہم مقصد ہے، جس کی تفصیل کی طرف بھی ہم آئیں گے، وہ کیا ہے، مرکب تام۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب جس کے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں دو یا اس سے زائد کلمات ہوں، لیکن اس کے سننے والے کو اس کی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال ہے، جاء احمد من دارہ، احمد اپنے گھر سے آیا۔ اب اس بات کو سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ احمد اپنے گھر سے آیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا، یہ ایک مکمل بات ہے، یہ ایک مکمل سینٹنس ہے، ایک مکمل جملۃ المفیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برخلاف جو اوپر کی صورتحال پر دوبارہ غور کیجئے کہ قلم خالدن، خالد کے قلم سے ہمیں مکمل بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی بھی جملے کے مکمل ہونے کی تین نشانیاں ہیں، یعنی جس جملے کے سننے والے کو تین طرح کے فائدے حاصل ہوں وہ مرکب تام ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، سننے والے کو جملے سے کوئی خبر معلوم ہو رہی ہو، جیسا کہ آپ کے سامنے جو مثال ہے، اس کے سننے سے ہمیں خبر معلوم ہو رہی ہے کہ احمد آیا ہے، اور کہاں سے آیا ہے، گھر سے۔ بتانے والے نے ہمیں خبر دی ہے کہ احمد گھر سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، خواہش، اگر ہمیں کسی جملے سے کہنے والے کی خواہش معلوم ہو رہی ہوگی، جیسے کہ کہا جاتا کہ کاش کہ احمد گھر سے آتا، تو اب اس میں ہمیں خواہش معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کہتے کہ احمد جاؤ، احمد جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا معلوم ہوتا، تیسرا فائدہ یعنی نمبر 3، حکم معلوم ہوتا۔ تو جس جملے میں تین طرح کے فائدے حاصل ہوں، یعنی یا تو حکم معلوم ہو، یا خبر، یا خواہش، تو وہ کیا ہوتا ہے، مرکب تام، یعنی ایک مکمل جملہ، سینٹنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فریز کی طرح، یعنی کہ پارٹ آف سینٹنس نہیں ہوتا، بلکہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے، مرکب تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں ہم مرکب تام اور ناقص کو سمجھ گئے، ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ گئے۔ اب ہم آتے ہیں جملۃ المفیدہ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرکب تام کی تفصیل کی طرف، کہ جملۃ المفیدہ کے
جز کتنے ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں اور کس جز کو ہم کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے. تو مرکب تام یعنی الجملۃ المفیدہ کے 2 جز ہوتے ہیں، 2 پارٹ. ٹھیک ہے. ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند. مسند الیہ، مسند. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. اور اس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے، جو تفصیل بتائی جا رہی ہے، جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مسند. وہ کیا کہلاتی ہے؟ مسند. مثال کی طرف آتے ہیں، اس سے ہمیں مزید واضح ہو جائے گا. ہمارے پاس مثال ہے الحدیقۃ واسعۃ. الحدیقۃ واسعۃ، باغ کشادہ ہے. ٹھیک ہے. الحدیقہ باغ، واسعۃ کشادہ. کشادہ آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس جملے میں باغ کے بارے میں کشادگی بتائی جا رہی ہے تو باغ کیا ہوا؟ مسند الیہ. اور کیا بتایا جا رہا ہے باغ کے بارے میں؟ خوبصورتی، کشادگی یا اور مزید. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کشادہ ہونا، کہ بہت بڑا باغ ہے. ٹھیک ہے. تو کشادہ ہونا جو ہے وہ کیا ہوا؟ مسند. پھر سے سمجھ لیجئے، الحدیقہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو الحدیقہ کیا ہوا؟ مسند الیہ. اور واسعہ کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہوا؟ مسند. جملے میں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو مسند الیہ، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہو مسند. اچھا، مسند اور مسند الیہ کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے، جو ریلیشن ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسناد. مسند مسند الیہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ اسناد. ٹھیک ہے. یجلس احمد. اچھا، اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ذہن میں یہ بات آپ کے آ جائے کہ جس کے بارے میں جملے میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے آتا ہے وہ. ایسی بات نہیں ہے. جملے میں جس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے وہ جملے کی ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں جہاں کہیں بھی آ رہا ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا. یعنی مسند الیہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جملے کی ابتدا میں ہی ہو. ٹھیک ہے. جیسے آپ مثال سمجھ لیجئے، یہ والی مثال تو ہمارے پاس ہے جملہ، یہ والی ہمارے پاس مثال ہے اسم کی، اور یہ والی مثال ہمارے پاس ہے فعل سے. یہ والا جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے. اب یہاں پر دیکھیے یجلس احمد. یہاں پر دیکھیں کہ مسند الیہ کیا ہے؟ احمد ہے. یعنی احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیٹھتا ہے. یجلس احمد، احمد بیٹھتا ہے. تو یجلس پہلے آ گیا، یعنی مسند پہلے آ گیا اور مسند الیہ بعد میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو مسند اور مسند الیہ کے درمیان کا تعلق اسناد. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اسم فعل حرف کی تفصیل کی طرف کہ ہمارے پاس عربی زبان میں جملہ جو بنتا ہے، سینٹینس جو بنتا ہے، وہ 3 طرح کے کلمات سے مل کر بنتا ہے. ان میں فعل بھی ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے جاء، اور اسم بھی ہوتا ہے جیسے احمد، اور اس میں حرف بھی ہوتا ہے جیسے من. اب مسند الیہ بننے کی خاصیت کس میں ہوتی ہے؟ اسم یعنی ناؤن، وہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے. بالفاظ دیگر یعنی اسم کے بارے میں بھی آپ کچھ بتا سکتے ہیں اور اسم کے ذریعے سے بھی آپ کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جیسے میں نے پیچھے مثال ذکر کی تھی کہ باغ کشادہ ہے. الحدیقہ مسند الیہ ہے، یہ بھی ایک اسم یعنی ناؤن ہے، اور واسعہ بھی ایک اسم یعنی ناؤن ہے، تو یہ مسند بن گئے. تو اسم میں مسند الیہ دونوں بننے کی خاصیت موجود ہوتی ہے. اور فعل، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتا سکتے اور فعل کے ذریعے سے کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور حرف یعنی پریپوزیشن، اس میں نہ تو مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی نہ تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں،
اور نہ ہی اس کے ذریعے سے کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ہاں، اکیلا یہ کچھ نہیں بن سکتا مسند مسند الیہ میں سے، البتہ کسی اسم کے ساتھ مل کر بن سکتا ہے مسند مسند الیہ، لیکن اکیلا کچھ بننے کی اس کے صلاحیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہیں پر ہمارے سبق کی تکمیل ہوئی اور تحریری کام آپ کو PDF کی صورت میں بھیج دیا جائے گا۔ آئندہ سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔